بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز بغیر طہارت قبول نہیں کی جاتی اور کوئی صدقہ اس مال سے قبول نہیں ہوتا جو مال غنیمت سے چرایا گیا ہو۔ یعنی جان لو، قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جا نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے، لیکن اگر جس پر غسل فرض ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کہ جب تک غسل نہ کرے۔ غسل فرض ہوتے ہوئے وضو کرنے سے بھی طہارت پاکی حاصل نہیں ہو سکتی اور نماز پڑھنا اس وقت درست نہیں ہوگا۔ وضو کے بارے میں بات کریں گے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ایک بار دھونا، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک ایک بار دھونا۔ یہ 4 فرض بہت ضروری ہیں غسل میں۔ اگر وضو میں یہ 4 فرض بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 فرض نہ ہوں تو وضو آپ کا بالکل نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ جان چکے ہوں گے وہ 4 فرض کیا ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک ایک بار دھونا۔ جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا ضروری ہے اور ہر وقت باوضو رہنا بہت ضروری ہے، اور وضو کے صحیح طریقے کو اپنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں صحیح پاکی حاصل ہو۔ تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں، مطلب اگر نل میں بھی پانی ہو تو وہ پاک ہو، اور اگر کسی بالٹی وغیرہ میں بھی ہو تو پاک صاف ستھرا پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھو، اور بہتر یہ ہے کہ آستینیں کونیوں سے اوپر چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ ہی کلی کریں، 3 مرتبہ کلی کریں اور مسواک کریں۔ اگر آپ کے پاس مسواک رکھا ہے تو 70% زیادہ افضل نماز ہوتی ہے جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، تو مسواک ضرور کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں پر مل لو، مطلب انگلی سے دانت آپ رگڑ لیں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر، یعنی سانس کے ساتھ پانی اوپر کی نرم جگہ تک لے کر جائیں۔ بائیں ہاتھ سے ناک، مطلب الٹے ہاتھ سے 3 بار ناک اچھی طرح صاف کریں چھوٹی انگلی سے، پھر آپ پانی سے 3 مرتبہ دھو لو ناک اچھی طرح اور چھنک لو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو، مطلب جیسے زور سے نہ ماریں، یہ مستحب ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، نواقص سے وضو ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھوئیں۔ اس طرح یہ عمل 3 بار ہوگا۔ پھر آ جائیں کونیوں کی طرف، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں۔ پہلے سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں تک لے جائیں اور پانی بہائیں، یہ نہیں کہ پانی ہاتھ سے پھیر لیں، پانی پورا نل کے نیچے کونی تک لے جا کے پانی بہایا جائے۔ پھر الٹا ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ 3 بار اسی طرح دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ پورے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کریں، مطلب دونوں ہاتھ گیلے کریں اور سر کے پاس ہاتھ لے کر جائیں، پھر کانوں کا مسح کریں، پھر گردن کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئیں۔ پہلا دائیں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے، اور انگلیوں کا بھی ضرور خلال کریں، مطلب چھوٹی فنگر سے اپنی انگلیوں کا خلال ضرور کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ ہو، اور ایڑیوں کو نہ بھولیں، کیونکہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ بھی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے کہ ایڑیاں خشک نہیں رہنی چاہیے، اس کو بھی گیلا کریں۔ پھر وضو کے بعد جو دعا ہے وہ میری شارٹس میں آپ دیکھ چکے ہوں گے، وہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ وضو کے پہلے بسم اللہ کی نیت ضرور کریں اور وضو کے بعد کی دعا ضرور پڑھیں،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے پاکی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک ہم پاک و صاف ستھرے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ واللہ عالم بالصواب، جزاک اللہ۔